اللہ کے پیغمبر نے اپنے مولد سے، اپنے موطن سے ہجرت کی۔ وہ کوئی شوقیہ یا اپنی خواہش پر نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور وہ اس لیے تھی کہ اللہ کے گھر پر اللہ کے منکر غالب آ گئے تھے، اور وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے حکموں کو وہاں پر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری بات، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا مبعوث ہو، اللہ کا رسول ہو اور اللہ کا نبی بھی ہو، اسے بھی اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے لیے اپنے وطن الاصلی برکتوں والے گھر جیسے مقام کو چھوڑنا پڑا۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ کوئی جتنا بھی اللہ کا محبوب ہو، کوئی جتنا بھی اللہ کا پیارا ہو، حتیٰ کہ نبی اور رسول کیوں نہ ہو، دعاؤں سے انقلاب نہیں لا سکتا۔ صرف دعاؤں سے بیٹھ کر تبدیلی نہیں لا سکتا، کچھ نہ کر کے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس کے بغیر اللہ کے باغیوں اور سرکشوں سے زمین کو صرف یہ سوچ کر کہ ہر برائی کے بعد یہ کہہ دے کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا، یا دعائیں کرتا رہے اللہ ان کو ہٹا دے، ان کو ہٹا دے، ان کو بھگا دے، ان کو مار دے، ان کو پکڑ لے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے سارے انبیاء کو، جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو یہ مشکلات دیکھنا پڑی، ہجرتیں کرنا پڑی۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی، سب نبیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس وجہ سے کہ وہاں پر سرکشوں کا غلبہ تھا، اور ان سے مقابلے کے لیے صرف دعائیں نہیں کی تھی، اپنے مقام کو چھوڑا، اللہ کے بندوں کو دعوت دی، قوت مجتمع کی، اور پھر اللہ کے باغیوں سے اللہ کی زمین کو پاک کیا۔ اور یہی بدقسمتی ہے آج کے دور کے مسلمانوں کی کہ وہ ہر کام دعاؤں سے کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حج کر کے غزہ کو اسرائیل سے چھڑانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ کے امت مسلمہ کا غلبہ چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے مسلمانوں کی نشت ثانیہ چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسے ممکن ہوتا تو ہمارے نبی مکہ کبھی نہ چھوڑتے، مکہ سے ہجرت کبھی نہ کرتے، اور ہجرت بھی رات کی تاریکی میں کبھی نہ کرتے، اور اپنے ساتھیوں اور کلمہ پڑھنے والوں کی جانوں کو، ان کے جان و مال کے تحفظ کو داؤ پہ نہ لگاتے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ امت مسلمہ ہو یا پاکستان ہو، اس پر نحوست غالب ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ سارے کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی مسالہ تیار ہو جائے، اس اصول کے تحت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اکثریت مولویت اور پیری مریدی کی شامل ہے، جن کے لیے بس ان کی عزت، ان کی پگڑی، ان کا وقار، ان کا نفاست سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خدا کا دین اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کو جیل نہ جانا پڑ جائے، ان کو سختیاں نہ جھیلنی پڑ جائیں، ان کے لیے پریشانیاں نہ کھڑی ہو جائیں، اس خوف سے
یہ لوگ لوگوں کو اس چیز میں رکھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہ کافی ہے، اسی سے غلبہ اسلام ہو جائے گا، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ نظام مصطفیٰ کے لیے اور مکہ جیسی برکتوں کو اور رحمتوں والے شہر کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن الاصلی جہاں ولادت مصطفیٰ ہوئی اس کو بھی چھوڑنا پڑا، اور آج اس ولادت مصطفیٰ کا نام لے کر جو جشن کیے جاتے ہیں ان سے اگر کہو کہ جہاں ولادت مصطفیٰ ہوئی وہ مقام بھی مصطفیٰ نے چھوڑا، تمہیں تو جشن اس دن منانا چاہیے جس دن دوبارہ مولد مصطفیٰ یعنی ولادت مصطفیٰ والا مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حاصل کیا، یعنی جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن مسلمانوں کا جشن بنتا ہے، کیونکہ اس دن صحابہ نے بھی جشن منایا ہے، مصطفیٰ نے بھی جشن منایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کالی پگڑی فتح مکہ والے دن باندھی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور ہم ویسے ہی مجبور مقہور اور غلاموں کی طرح بھی پگڑیاں باندھ کے پھر رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ کالی پگڑی اس وقت تک مسلمانوں کے سر پہ نہیں آنی چاہیے جس وقت تک مسلمان فتح مکہ جیسے غلبہ حاصل نہ کر لیں، لہذا آج سے جا کر جس کے سر پہ کالی پگڑی اتار کے نیچے رکھ دو۔ ارے کمینے امریکہ کا یہودیوں کا تو غلام ہے اور پگڑیاں کالی باندھے پھر رہے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام نے کالی پگڑی کالا جھنڈا نہیں لہرایا، تو گویا پتہ یہ چلا یہ تو فتح اور جشن کی علامت ہے، اور ادھر لوگ کالے کپڑے کالے جھنڈے بنا کر کہتے ہیں ہم تو سوگ منا رہے ہیں، کرتے ہیں محرم میں سوگ کی علامت ہے کالے کپڑے۔ یار عقل والو وہ کچھ تو دین پڑھ لیا کرو بھائی صاحب، دھوکہ ہے نا امت کو، یعنی شیطان نے ہمیں الٹ کر دیا ہے، ہم ایسے شیطان کے بہکاوے میں آئے، ہم نے کالے لباس کو سیدنا حسین کے سوگ میں، یعنی یا تو یہ ثابت کریں کہ جس دن کربلا برپا ہوئی اس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پہ جو لباس تھا وہ کالا تھا، چلو ہم مان لیں، اور ان کا محبوب لباس سفید تھا، آل بیت کا محبوب لباس سفید لباس تھا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی لباس پسندیدہ لباس سفید تھا، اور یہ کالے کپڑے پہن کر کہتے ہیں ہم سوگ میں ہیں۔ اور مصطفیٰ نے جب مکہ فتح کیا تو کالا جھنڈا لہرایا اور کالی پگڑی پہنی، نہیں سمجھے؟ آج کل سمجھ آئی۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، جس مکہ پہ ہم قربان جاتے ہیں اس کی سیرت کو ہم نہیں پڑھتے، اس کی طریقت کو ہم نہیں پڑھتے۔ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی چلی، شیطان کی شکست بنی، اور اللہ رب العالمین کا کلمہ غالب آیا۔ اور پھر اللہ نے جب یہ ساری نوعیت پیدا ہوئی پھر اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، 2 رکعت مسلمان پڑھتے ہیں، بس یہی ان کا بڑا احسان ہے، اللہ پہ بڑا ہمت کرتے ہو کہ 2 رکعت، بھائی اس کی نشانی کو سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اپنا وطن شام چھوڑنا پڑا، اور یہ کون تھے؟ پچھلے جمعہ بتایا تھا خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے، گویا جو خدا کا دوست ہے وہ بھی مجبور ہوا ہے اپنا وطن چھوڑنے پہ، گویا اللہ کے دوست کی دعا بھی رب نے اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک نمرود سے مقابلہ نہیں کروا دیا۔ گھر بیٹھے دعاؤں سے دوستوں کی بھی فتح نہیں ہوتی، کوئی دوست کبھی کام نہیں آتا، اگر دوست کبھی کام آتا تو ہم نے تو امریکہ کی جھولی میں 71 میں پاکستان کو ڈالا تھا، اس کا وہ کہاں گیا؟ جو ہمارا باہری بیڑا ہماری مدد کو آ رہا تھا وہ نہیں پہنچا اور ہم 2 ٹکڑے ہو گئے، پاکستان کا دایاں بازو ٹوٹ گیا۔ ہم کمینوں کی طرح یہاں کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانی بنگالیوں نے دی ہے، بنگالیوں نے پاکستان بنایا تھا، اور اسی جرم میں ان کو توڑا گیا ہے کہ ان کی ہمت اور جرت کی وجہ سے ہندوستان ٹوٹا تھا اور مسلمان الگ ہوئے تھے۔ اور اس وقت بھی ہم اپنے دوست کی مدد چاہتے تھے، اور وہ دوست بھی یہودی تھا،
اس کا باہری بیڑا پاکستان نہیں پہنچا، پاکستان دولت ہو گیا۔ اور ہم آج بھی اتراتے ہیں، ہمارے ہم مہاجر کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا۔ نہ سندھیوں نے پاکستان بنایا ہے، نہ مہاجروں نے بنایا ہے، نہ بلوچوں نے بنایا ہے، نہ پختونوں نے بنایا ہے، نہ پنجابیوں نے بنایا ہے۔ ان کی تو جتنی جد و جہد ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سب سے زیادہ قربانی اور جد و جہد بنگالیوں کی تھی پاکستان کو بنانے۔ ذرا تاریخ کو سیدھے ورق پڑھو۔ جو تاریخ کے شیاطین نے تاریخ کو غلط لکھا ہے، جنہوں نے گورے کے خلاف جہاد کیا تھا، شہادتیں پائی تھی، ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور جو گورے کے جاسوس رہے وہ پیر اور گدی نشین بن گئے، سردار اور علامہ اور سر کے لقب پا گئے۔ یہ مسلمانوں کے غدار تھے جن کو لقب انگریز نے دیے تھے۔ اور یہودی کسی کو کیوں لقب دے گا، کیوں جاگیریں دے گا؟ وہ گورا جو بر صغیر پر قابض تھا، جس نے مسلمانوں کی 900 سال پر محیط خلافت مغلیہ کو تہس نہس کیا تھا، مغلیہ اور سلجوکیہ کو، وہ ہمارے مسلمانوں کو خطاب دے کے گیا ہے۔ یہ پیر ہے، یہ سر ہے، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے تھے، گورے لقب دے رہے تھے۔ اور آج بھی ہم ان کو غدار سمجھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا فیہا آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ نے اپنے دوست کی بھی دعا قبول نہیں کی جب تک وہ نمرود کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا۔ حج آ رہا ہے نا، بڑا سیاپا ہے پاکستان میں۔ وہ ہم نے پچھلے جمعے کچھ کہا، پچھلے جمعے کہا تھا، اسے پچھلے جمعے کہا تھا، سارے لونڈیاں اور غلام بنے پڑے ہیں اور اتنی اتنی لمبی زبانیں نکال رہے ہیں۔ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، صرف اپنی زبان کو نکالیں گے۔ حدیث کو نہیں پڑھیں گے، صرف اپنی بک بک کو جاری کریں گے۔ وہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے دوست کی دعا قبول نہیں کی، تو کہا کھڑا ہو کے نمرود سے نبرد نہ ہو جا، لڑ پڑ اس سے، لڑے گا تو فرشتے اتریں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اور اگر دعائیں کرے گا تو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا۔ دعائیں تو دل کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے، پھر خدا راستہ دکھاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہم تو وہ نابینا بنے ہوئے ہیں شریعت کے بارے میں، جو ایک سفید چھڑی والا نابینا بنا ہوتا ہے۔ وہ بھی سفید چھڑی سے راستہ بنا لیتا ہے، ہم بھی اسی طرح راستہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ ہمارے جسم پہ ضرب نہ آئے، کانٹا نہ چبھے اور کابل بھی ہم فتح کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا تو نبیوں کو بھی سہولت موجود نہیں تھی، ایسی سہولت تو خلیل اللہ کو بھی نہیں تھی، ایسی سہولت تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نہیں تھی، جو خدا سے باتیں بھی کرتا تھا مگر خدا نے اس کی بھی نہیں سنی۔ کہا ڈٹ جا، لڑ جا۔ اسی لیے اسلام میں جہاد، اس کو کوہان کہا گیا ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے ڈٹ جانا اور لڑ جانا شرط ہے، شیطان کی طرح مکر جانا اور بھاگ جانا نہیں۔ جو مکر جائے، جو بھاگ جائے، وہ مومن اور مسلمان نہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ہائے 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 ہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مکہ زمین پر خدا کا پہلا گھر تھا۔ یہ اقصیٰ نہیں تھا پہلا گھر، گھر یہ تھا، مگر یہاں پہ منکر اور سرکش خدا کے غالب آئے تھے۔ اور دوسری بات، ومن دخلہ کان آمنا، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کھڑا کر دیا دشمنان خدا کے خلاف، تو پھر کیا فرمایا؟ جو یہاں داخل ہو جائے گا امن میں رہے گا۔ متا یہ چلا کہ ڈٹ جانے اور لڑ جانے سے امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، برکتیں ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب یہاں جو مرضی معنی نکال لو، اب آپ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں معنی نکال لو، چاہے عمران خان کے حق میں معنی نکال لو، چاہے نون لیگ کے حق میں نکال لو، چاہے مسٹر 10% کے حق میں نکال لو، ہمارا بات صرف شریعت کے تابع ہے۔ شریعت تمہیں جہاں صحیح لگتی ہے اپنے علم کے مطابق جوڑ دو، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو جشن منانا ہے۔ آج کے لیے مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب نے، اچھا مفتی صاحب نے موٹا تازہ مفتی کہتا ہے مولانا یہ کیا کر دیا، پوری قوم متشدد ہے، ہم پہ حج فرض ہے یا نہیں، قربانی فرض ہے یا نہیں، کیونکہ ہم تو غلام ہیں۔ تو ہم تو غلام نہیں ہیں۔ میں کہا تیرے کہنے سے غلامی کیسے ہوتی؟
غلامی لفظوں میں نہیں ہوتی، غلامی کردار اور عمل سے ہوتی ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ہے ہمیں؟ ہم شریعت کو سمجھے نہیں، اچھا بھائی کیوں غلام نہیں ہے؟ پھر میں نے اس کو یہ شروع کر دیا کام جو میرا عادت ہے، میں نے کہا یہ ذرا جا کے پڑھو سورہ آل عمران۔ اچھا مجھے اس کا اگلا حصہ سنا رہا تھا وہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے تو لوگوں پر حج فرض کیا جس کے پاس استطاعت ہے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اگلا حصہ پڑھ کے دم پکڑ کے بھاگ رہے ہو، ذرا سینگ پکڑو جانور کے، لاگ پتہ جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہے نا، یہ جو بڑے بڑے جانور لیتے ذرا سینگ پکڑو نا، وہ سینگ پہ ہی لٹکا دے گا بندے کو، دم پکڑ کے بھاگ رہے۔ بھائی آیت کی دم کیوں پکڑی ہے؟ آیت کا سر پکڑو نا، کہ اللہ نے اپنے محبوب سے مکہ چھوڑوا دیا، مکہ لینے کے لیے لڑوا دیا، استقامت کے ساتھ لڑوایا، 13 سال لڑوایا، پھر جا کے مکہ فتح ہوا۔ اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ جو تم پگڑیاں کالیاں پیلیاں نیلیاں ہریاں اور ساری باندھے پھر رہے ہو، کالی پگڑی فتح مکہ کی نشانی ہے۔ جب تک ہم امریکہ فتح نہیں کر لیں یا دلی فتح نہیں کر لیں، ہمارے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے کہ ہم کالی پگڑی باندھیں، کالا لباس پہنے، کالا جھنڈا اٹھائیں۔ تینوں چیزیں فتح مکہ کے بعد برپا ہوئی ہے، جیسے سینوں سے خون نکالنا، پشتوں سے خون نکالنا کربلا برپا ہونے کے بعد شروع ہوا ہے۔ شہادت حسین سے پہلے شہادت علی پر کوئی خون نہیں نکالتا، یا نکالتے ہیں؟ وہ تو ابا جی حضور ہے حضرت حسین کے، ابا کا اتنا بھی مقام نہیں ہے یا 2 قطرے خون کٹ لیا کروں۔ انہیں سمجھے سعد بھائی، ابا جی حضور ہیں حضرت علی المرتضیٰ، وہ بستر مرگ پہ بیماری کی حالت میں فوت نہیں ہوئے، وہ نماز کی حالت میں خنجر کے زخم سے شہید ہوئے، نہیں ہوئے ایسے؟ تو پھر اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ 2 قطرے ایک چھری، ابھی آ رہا چھری کا موسم، وہابیوں کو پکڑاؤ چھری کرو سینے سامنے، ہم کہیں گے کہ علی تمہارا مددگار ہے تو ہم تمہارا خون نکال کے سنت علی پہ عمل کرتے ہیں۔ موت آندھی ہے پھر انہوں کالا لباس پہن لے گے مگر علی کے نام پہ خون نہیں نکلوائیں گے۔ جیسے شہادت حسین کے بعد، کربلا کے بعد یہ اپنے جسموں سے خون نکلواتے ہیں، یہ ابا جی حضور حضرت علی سرکار کا زیادہ حق ہے کہ وہ بھی تو شہیدی ہوئے ہیں، پھر ان سے اتنا بغض کیوں ہے؟ یہ ایسے جعلی قسم کی محبت ثابت کرتے ہیں حضرت علی سے، یہ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح حضرت حسن سے جعلی قسم کی یہ محبت ثابت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت علی سے سارا دین انڈیل دیا کربلا کے اندر، اور کربلا میں کسی ایک شہید کا لباس کالا نہیں تھا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، آئے ہائے، وہ دین کو سمجھو مولویوں، سارے مولوی نے جڑے میرے پاس جمع پڑھتے ہیں، یقین جانو میں خود کدے کدے حیران ہونا کہ کھڑا ہو کے تھے ایک آنا مولوی صاحب آج کا خطبہ میرا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم نہ جڑے تو پڑھ کے جاندے نے، وہ 70 سوال لے کے جاندے نے، اور پھر 70 بندے لے کے بھی آندے نے کہ یار گل تے سمجھ آئیے یار سو کالا۔ اچھا یہ آج کا سوال ہے آپ سب پہ کہ کربلا میں جتنے شہداء، 72 شہداء کہتے ہیں نا، 72، ان میں سے کسی ایک کا لباس ثابت کرتے کہ وہ کالا تھا، حتیٰ کہ خواتین کا بھی ثابت کرتے، خواتین تو پہن لیتی ہیں نا کالا، نہ مردوں کا لباس کالا، نہ بچوں کا لباس کالا، نہ عورتوں کا لباس کالا، کالا لباس فتح مکہ پہ ثابت ہے، اور وہ اس وقت ہے جب غلبہ اسلام ہو جائے، اور جب سوگ ہو جائے وہاں کالا لباس سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت تو ہے فتح کے جشن میں کالی پگڑی مصطفیٰ کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بھی جا رہی ہے، یہ اوکھی ہے نا، اوکھی گل ہے۔ اور اگر فتح مکہ جیسا ہمارے پاس فتح نہیں ہے، ہاں یہ حق بنتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا انہوں نے کالی جناح کیپ پہنی، سنت کے مطابق تھی، پہنی تھی نا، تصویریں اس کی کالی جناح کیپ میں، حالانکہ وہ ان کے تہذیبی لباس تھا، یہ دہلی والوں کا اور ادھر کا اردو اسپیکنگ کا، شیروانی بھی کالی تھی، سبحان اللہ، ہوگی نا گل ہے، گل دیکھو بات سمجھو، وہ یار اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ کالی جناح کیپ سے مراد جو ہے کالی پگڑی باندھی تھی محمد علی جناح نے اور پاکستان بنایا۔ اس کے بعد پھر ہم امریکہ کی جھولی میں گئے، پھر ہم غلامی میں گئے، پھر ہم پچھتاوے میں گئے، ہم بالکل نیچے وہاں تک چلے گئے کہ جیسے گورا برے صغیر میں آیا لقب دے کے گیا، کسی کو سر کا اور کسی کو پیر کا، آج بھی امریکہ اسی طرح لقب دے رہا ہے، مائی فیورٹ ایف ایم،
میرا پسندیدہ وزیر اعظم جو ساری قوم کا ناپسندیدہ ہے، جس کو قوم وزیر اعظم مانتی نہیں ہے، جس کو قوم نے ووٹ ہی نہیں دیا، منتخب ہی نہیں کیا، نامزد ہی نہیں کیا، وہ یہودیوں کا پسندیدہ اس لیے ہے کہ یہودیوں کی منشا پہ آیا ہے، یہودی لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اس رجیم کو یہودی لے کر آئے ہیں، یہودیوں کے لیے آیا ہے، پاکستانیوں کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جب اللہ نے اپنے دوست کو ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود سے لڑا دیا تو جو گھر ابراہیم نے بنایا اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تو گویا جو پاکستانی مجرموں کے خلاف، مقروضوں کے خلاف، یہودی ایجنٹوں کے خلاف، یہودیوں کے ٹانکوں کے خلاف لڑیں گے تو پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، ورنہ فتنہ فساد کا بٹوارہ بنا رہے گا۔ نہیں سمجھے؟ گلا ہوتیاں نہیں، لڑنا پہنتا ہے، ڈٹنا پہنتا ہے۔ یار ہم خدا کے محبوب تھوڑا ہی ہیں، ہم خدا کے خلیل اللہ تھوڑا ہی ہیں۔ وہ خلیل اللہ کو انہوں نے لڑوا دیا، ہمیں تو بدرجہ اولا لڑنا پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ ہم بزرگی کا بہانہ بنا لیتے ہیں، ہم نامردی کا بہانہ بناتے ہیں نا۔ کراچی کی در و دیوار دیکھ لو، سارے عامل بیٹھے ہوئے، نامردی کا حکیم بیٹھے ہوئے، حکیم عامل۔ پتہ چلتا ہے پاکستان سب سے زیادہ نامرد ہے، اسی لیے تو غلام ہے محبوب قدموں میں۔ یہ ہمارا کاروبار ہے، زندگی ہے۔ وہ نہیں سمجھے یار، بابا جی سمجھے ہو تو جو نامرد ہوگا غلام ہی ہوگا نا، وہ جورو کا غلام ہو یا یہودو کا غلام۔ وہ تو سمجھ آتی بھی ہے، لتا ایویں نہ کرو، ایویں کر، وہ غلط بات تو نہیں ہو گئی۔ وہ میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں، ہر بات ہی اسپیکر میں کہہ دوں، بعد میں فتوے لگتے ہیں۔ وہ ایک مفتی نے کہہ دیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے، سنا تم نے؟ نہیں سمجھا؟ وہ تم لوگوں نے نہیں سنا؟ اس کا مطلب میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے صرف مجھے ہی سنتے ہیں۔ اس نے بڑی گندی بکواس کی ہے، چلو اس کو چھوڑو، اب آگے چلو۔ اب آگے اسی آیت کا اگلا حصہ سنو۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو قوم خدا کے لیے لڑے گی تو امن پائے گی۔ افغانی لڑے آج امن میں ہے، شامی لڑے آج امن میں ہے، سعودی لڑے آج امن میں ہے۔ شاہ سعود، شاہ عبدالعزیز اور امام محمد بن عبد الوہاب مل کر لڑے شرک و بدعت کے حواریوں کے خلاف، آج سعودی عرب امن میں ہے۔ اور جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کہتے ہیں، تو شکر ہے ہم وہ قوم ہیں جو لڑے ہیں، سنت ابراہیمی کے مطابق لڑے ہیں، سنت مصطفی کے مطابق لڑے ہیں، بلاد حرمین سے شرک و بدعت ختم کیا ہے، غلبہ اسلام کیا ہے، نفاذ اسلام کیا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، آج وہ امن کا گہوارہ ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ پاکستانیوں کو اگر امن چاہیے تو دجل و فریب کے خلاف، ہیرا پھیری کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور ہیرا پھیری سے اگر ہم حکمران بنائیں گے تو امن خاک آئے گا۔ آگے اسی آیت کا اگلا حصہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کہتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے اس پر اللہ کے گھر کا طواف ہے، حج ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جو شہر اپنا کیپٹل ٹرمپ کے آرڈر سے کھولے وہ غلام ہے، ٹرمپ کے آرڈر سے بند کرے وہ غلام ہے۔ لوگوں نے کہا تو یہ تو سیکورٹی میئر تھی، تو سیکورٹی میئر اس کے جانے کے ایک ہفتہ بعد کون سے رہ گئے؟ چلو چھوڑ دو اس کو۔ دوسری نشانی مقروض، انہوں نے کہا جی کہ ہم سب تو مقروض نہیں ہیں، یہ تو ہمارا قرض ہی نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کا قرض ہے، تو ہم تو دینے کے پابند بھی نہیں ہیں۔ اچھا پترو ٹیکس کس چیز کا دے رہے ہو؟ وہ 415 پہ پیٹرول کیوں دے رہے ہو؟ 200 روپے ٹیکس دے رہے ہو؟ یہ قرض کس کا ہے؟ یہ تم سے چھینا جا رہا ہے، تم دو نہ دو، تم سے نکال رہے ہیں وہ بدھی میں ہاتھ ڈال کے۔ مہنگائی کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ لہذا یہ قرض ہر بندے پر